نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 57 پر مؤذن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کون تھے؟ آپ کے 4 مؤذن تھے. 2 مدینہ میں رہتے تھے، ایک قباء میں اور ایک مکہ میں. مدینہ میں بلال ابن رباح حبشی جو اسلام میں سب سے اول مؤذن ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم القرشی جو نابینا تھے. قباء میں سعد القرظ عمار بن یاسر کے غلام، اور مکہ میں اوس بن مغیرہ الجمحی جن کی کنیت ابو محذورہ تھی. امال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گورنرز یا امراء جن کو آپ نے مقرر فرمایا مختلف علاقوں کے انتظام کے لیے. آپ نے متعدد امال یعنی گورنر سے کام لیا ہے. بادان بن ساسان کسرا کی طرف سے یمن کے گورنر تھے. کسرا کون تھا؟ ایران کا بادشاہ. تو یمن پہلے کس کے تابع تھا؟ ایرانیوں کے. تو یمن پر ایران کی طرف سے گورنر مقرر تھا. اسلام لے آئے تو آپ نے عہدے پر برقرار رکھا. بازان سب سے پہلے مسلمان ہیں جو گورنر بنائے گئے، اور سب سے پہلے اجمی سردار ہیں، یعنی عرب نہیں تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب حکومت میں شریک کرنے کی باری آتی ہے تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ذمہ داریاں اور قربانیاں کس نے نبھائیں یا کس نے کی؟ اور جب فائدہ اٹھانے کی باری آتی ہے یا عہدوں کی باری آتی ہے تو آغاز اپنے سے نہیں دوسروں سے کیا. اور یہ سب سے پہلے اجمی سردار ہیں جو مسلمان ہوئے. ان کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو صنعاء کا گورنر مقرر کیا. صنعاء کیا چیز ہے؟ یمن کا دارالخلاف. جب وہ شہید ہو گئے تو خالد بن سعید ابن العاص کو روانہ فرمایا. مہاجر بن ابی امیہ المخزومی کو کندہ اور صدف کو حاکم مقرر کیا. اس کو صدف نہ پڑھیے، صدف. مگر روانہ ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یعنی انتقال ہو گیا، اس لیے روانگی ملتوی ہو گئی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے مرتدین کے قتال پر مامور ہوئے. کون؟ مہاجر بن ابی امیہ. یہاں انہوں نے معاذ بن جبل کا نام نہیں لکھا. معاذ بن جبل کو بھی تو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا تھا، الجنت کے علاقے کا. زیاد بن امیہ انصاری کو حضر موت کا، یہ بھی علاقے کا نام ہے. ابو موسیٰ اشعری کو زبید عدن اور ساحل کا. ابو سفیان صخر بن حرب کو نجران کا. ان کے بیٹے یزید کو تیما کا. عتاب بن اسید، اسے اتاب مت پڑھیے، اتاب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہے لفظ؟ عتاب. عتاب بن اسید کو مکہ اور موسم حج کا حاکم مقرر کیا، حالانکہ اس وقت ان کی عمر کل 20 سال تھی. 20 سال کی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی. کیوں؟ اہلیت کی بنا پر. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کے خمس کی تحصیل اور منصب قضاء پر مقرر کیا. عمرو بن العاص کو عمان اور اس کے حوالی کی حکومت سپرد کی. ان کے علاوہ بکثرت صحابہ کو صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین کیا. ہر قبیلہ میں ایک ایک شخص اس کام کے لیے ہوتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ مینجمنٹ کس طرح ہے. ہر قبیلہ میں ایک ایک شخص اس کام پر متعین کیا گیا. 9 ہجری موسم حج کا والی حضرت ابوبکر کو بنایا گیا. پھر فوراً حضرت علی کو سورہ التوبہ یعنی برات سنانے کے لیے مکہ بھیجا گیا. تو یہ تھی آپ کی آرگنائزیشن، مینجمنٹ. محافظ یعنی باڈی گارڈز. متعدد صحابی آپ کی حفاظت کے لیے متعین تھے. چنانچہ سعد بن معاذ نے جنگ بدر میں پہرا دیا جبکہ آپ سو گئے تھے. محمد ابن مسلمہ نے احد میں حفاظت کی. زبیر بن العوام نے جنگ خندق میں. عباد بن بشر آپ کے محافظوں کے سردار تھے، چیف تھے، چیف سیکیورٹی آفیسر.
لیکن جب آیت واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ تم کو بچائے گا، نازل ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے، لوگوں کو اطلاع دی، محافظوں کو رخصت کر دیا، سب گھر چلے گئے. اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا. شعراء، آپ کے شعراء کعب بن مالک، عبداللہ ابن رواحہ، حسان بن ثابت اور خطیب، اور آپ کے خطیب، یہاں آپ کے لکھ لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا ورنہ خطیب نام لگتا ہے بعض اوقات پڑھتے پڑھتے. اور خطیب ثابت بن قیس بن شماس ہیں. خطیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے بہاف پر جا کر لوگوں کو میسج کنوے کرنے والے، یا شعر کے علاوہ سادہ زبان میں بات بتانے والے. خطابت عربوں کا ایک فن تھی. اب دیکھیے کہ آپ نے باقاعدہ سرکاری شعراء کیوں مقرر کیے تھے؟ کوئی بتائے گا مجھے اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہی میڈیا تھا. صحافت کے قائم مقام تھے. اس دور میں صحافت نہیں تھی، اخبار نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا. اگر کسی کو اپنا کوئی پیغام سارے عرب میں پھیلانا ہوتا تھا، نشر کرنا ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ کسی شاعر کو پیغام دے دیتے تھے، وہ شعر کی زبان میں اس پیغام کو ہر جگہ پھیلا دیتا تھا. یہ پیغام رسانی کا ایک بہترین میڈیا تھا، ذریعہ تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کا جہادی ہی میں آپ نے کیا کیا؟ کس کس کو کام لگایا؟ جی، آپ نے شاید اس طرح سیرت کبھی نہ پڑھی ہو کہ آپ کے مختلف لوگ کون کیا کام کرتا تھا، اس طرح کو فوکس کر کے نہیں پڑھا ہوگا آپ نے کبھی. ویسے یہ نام تو سنے ہوئے ہوں گے. یعنی صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں تو وہاں ہم ایک لائن میں پڑھ لیتے ہیں بلال مؤذن تھے، کہیں حدیث میں پڑھ لیتے ہیں ابو محذورہ کو مقرر کیا مؤذن. ابن ام مکتوم کی اذان تم کو شبے میں نہ ڈالے، تو وہ ہم الگ سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو ایک جگہ نہیں پڑھتے کہ اچھا کون کون تھے. تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کبھی کہ ہم ان چیزوں کو بھی ایک سیکوینس کے ساتھ جانیں تاکہ ایک پوری پکچر ہمارے سامنے اس اسٹیٹ کی آئے. یعنی کس قسم کی اسٹیٹ تھی مدینہ کی، اور کتنی زبردست طریقے سے مختلف چیزوں کو مینج کیا گیا تھا، کتنی ترتیب اور کتنی تنظیم تھی چیزوں میں. بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے شاید بدوؤں کا ایک قافلہ ہے جو اٹھ کے ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور بس ایک بھیڑ ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز میں ایک ترتیب اور ایک تنظیم ہے. حسان بن ثابت خاص طور پر کیا کرتے تھے؟ آپ کے دفاع میں شعر کہتے تھے. آپ نے ان کو ایک دعا دی تھی. جی، انہوں نے کیا دعا دی تھی؟ اللہم ایدہ بروح القدس. تو جب کفار آپ کی حجف کرتے تھے، یعنی آپ کو بدنام کرنے کا کوئی بھی سلسلہ شروع کرتے تھے، تو حضرت حسان جواب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس میں سے اس طرح نکال لوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی بالکل بچا جاؤں گا. تو زبردست طریقے سے دفاع کرتے تھے. آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہا گیا اس پر آپ نے خود کچھ نہیں کہا، وہ آپ کے شعراء اور خطیب تھے جنہوں نے دفاع کیا. ہدی خان، ہدی کیا ہوتا ہے؟ ہدی کیا چیز ہوتی؟ سفر کو آسان بنانے کے لیے جو شعر و شاعری کی جاتی تھی، راستے میں اونٹوں کو تیز کرنے کے لیے اور مسافروں کو انٹرٹین کرنے کے لیے اس دور کی تفریح. سفر میں آپ کے ہدی خان اونٹ کے سامنے گانے والے. ہدی خان کون ہوتا ہے؟ اونٹ کے آگے آگے گانے والے، شعر پڑھنے والے. عبداللہ بن رواحہ، انجشہ، عامر ابن الاقوہ، مسلم بن الاقوہ تھے. صحیح مسلم میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انجشہ نامی ایک خوش آواز ہدی خان تھا. بہت خوبصورت شعر پڑھتا تھا، آواز بھی اچھی تھی. ایک مرتبہ اس نے گانا شروع کیا اور اونٹ تیزی سے چلنے لگے، تیز دوڑنے لگے. عورتیں بھی ساتھ تھیں سفر میں. تو آپ نے فرمایا انجشہ، آہستہ آہستہ، مہلن، شیشے ہیں، رفقن بالقواریر، یہ شیشے ٹوٹ نہ جائیں. اور شیشوں سے مراد عورتیں لیا جن کے دل شیشے کی طرح ہوتے ہیں. تو اس کو یعنی روکا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ عورتوں کا احترام تو پتا چلتا ہی ہے کہ ہینڈل ود کیئر، فریجائل، لیکن اس کے علاوہ اور کیا پتا چلتا ہے؟ جائز تفریح جائز ہے،
مناسب، یعنی سفر میں اگر کوئی شعر و شاعری کر لی جائے یا کچھ گا لیا جائے تو اس میں حرج نہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے نہ ہوں یا شعر ایسے نہ ہوں کہ جو غلط بات کے زمرے میں آتے ہوں، یعنی فحش نہ ہو یا انسان کو غافل کرنے والے نہ ہوں، لیکن اچھی آواز اور اچھے شعر شاعری پسندیدہ ہے. اور آپ کی موجودگی میں یہ سب ہوا تو یہ کیا چیز بن گئی پھر. جی ہاں، کیونکہ انسان تھک بھی تو جاتا ہے نا. چلیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.